دوزخ وچ نہیں جا سکدا جس دے باپ دا سایہ باپ دائے گھردہ والی اے بچیاں دا رکھوالا ڈولڑ دیتا نہیں جگ تے باپے کرما والا باپ دیوں دیاں فکر نہ کوئی اے باپ گردہ والی بچے پھل بوٹے سارے تے باپوں نادا والی باپ دا سایہ جے ٹر جاوے بھائیو پلے کچھ نہیں رہندا باپ جیڑا ہس ہس جگ دے دکھ پتران دے سیندا رس جاوے جے باپ کسے دا او رب اس تو رس جاوے جیڑا باپ دے خدمت کردا دو جگ وچ سکھ پاوے پتر اج اداسے پھر دے اج باپ نظر نہ آوے پتر اج اداسے پھر دے ارے دو دیاڑے پہلے استاد بشیر پتر نظر آیا ہے اج نظر نہیں آ رہا ہے بھائی شبیر نو باپ نظر آیا امیر نو باپ نظر آیا آج باپ نظر نہیں آ رہا میرے دوستو باپ دا سایہ چلا گیا ہے کہ حضور دی حدیث مبارکہ اس چیز دی گواہ میرے آقا نے فرمایا و میرے صحابہ رس جاوے جے باپ کسے دا تیرا بوس تو رس جاوے جیڑا باپ دی خدمت کردا دو جگ وچ سکھ پاوے پتر اج اداسے پھر دے باپ نظر نہ آوے باپ دے باجوں بچیاں تائیں او بیڑا وڈے وڈے کھاوے کر جاندے نے جیڑے سفری اے باپ دیا دمنوں دے باپ دی خدمت جو کر دینے او سدھے جنت جان دے
بعد حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ واجب التکریم واجب الاحترام جملہ حضرات بزرگوں دوستوں عزیزوں بھائیوں، الحمدللہ آئی تو شعور میں جناب محترم بھائی شبیر صاحب، بھائی امین صاحب، انہاں دے برادران، انہاں دے والد گرامی استاد بشیر صاحب، انہاں دی روح پرفتون و ایصال ثواب واسطے حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم انہاں دے ظاہری باطنی گناہاں نو معاف فرما کے اللہ کریم انہوں جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں دے اولاد عزیز و اقارب رشتہ دارانوں اللہ کریم صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ارشاد تو اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں میرے صحابہ، جدوں تواڈے اُتے کوئی تکلیف آوے، اللہ دی طرفوں آزمائش آ جاوے، اللہ دی طرفوں کوئی غم آوے، کوئی تکلیف آوے، فوراً اس آیہ کریمہ پڑھیا کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑی شے تواڈے کولوں جدا ہوئیے اللہ اس دا نعم البدل عطا فرما دے۔ باپ تے نہیں ہونا لیکن اللہ کوئی ایسی نعمت عطا فرماوے گا جڑا او باپ دی جگہ اللہ او نعمت او پوری کر دے گی۔ جدوں بھی کوئی فوتگی ہو جاوے، یہاں تک کہ اساں اس آیہ کریمہ اودوں پڑھ دیاں جدوں کوئی فوتگی ہو جاوے، حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑے پاؤں دے اکونڈے اندر انگوٹھے اندر کوئی کنڈا چب جاوے تاں بھی میرے آقا نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے ہوگی۔ کوئی دکھ آوے، تکلیف آوے، چوری ہو جاوے، ڈکیتی ہو جاوے، اسا آہو بکا آؤ زاری کر لینے خدا دی قسم میں یاد آئے اگر صبر دا سبق سکھنا چاہنا ہے، جدو مصیبت آوے صبر کرن دا سبق سکھنا چاہنا ہے، کربلا دی طرف منہ کر کے امام علی مقام امام حسین کو لو صبر سکھ لیا گیا کہ انہوں نے اس مار کے اندر بھائی دے کے، بھانجے دے کے، بتیجے دے کے وبیلا اوزاری اپنے والن نہیں نوچیا، بلکہ میرے دوستو بھائی قربان ہوئے، تاوی میرے دوستو حسین کے کر رہے آئے، دل ہے اداس منہ میں خدا کا کلام ہے، اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام ہے۔ جدو مصیبت آوے، کوئی بھی پریشانی آوے، قرآن پاک دی اس آیہ کریمہ پڑھیا کرو، اللہ اس نعم البدل عطا فرماؤندہ ہے۔ اور میں اس آیہ کریمہ دیتا حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف دے اندر آپ نے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی، بڑی طوالت لمبی حدیث مبارکہ ہے، لیکن میں ہوتا خلاصہ جو اس آیہ کریمہ دے نار ریلیٹڈ ہے، جو خلاصہ ملتا ہے وہ احباب دی سماعت دے حوالے کرنگا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے غلام، میرے آقا دے صحابی، آپ میرے آقا دی بارگاہ اندر بیٹھے ہوئے نے تھے، میرے آقا نے اس آیہ کریمہ دے ہوتے صحابہ خطاب سنایا، واہ سنایا، میرے آقا خطاب کر رہے ہوں، صحابہ سن رہے ہوں، اس تو وڈی نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی وڈی محفل ہے، صحابہ نے سنیا۔ حضرت ابو سلمہ فرماندے نے میں بھی اس محفل اندر ہاں، میں جدو مصطفیٰ دا یہ فرمان سنیا، میرے آقا نے فرمایا جدو کوئی مصیبت آوے، موت دا کوئی صدمہ آ جاوے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیا کرو، اللہ اس کا نعم البدل دے گا، اس نالو اللہ شہ دے گا۔ آپ فرماندے نے میں گھر آ گیا، یہ مصطفیٰ دا فرمان سنیا، میں گھر آیا، آئی بڑی خوشی مسرت چہرے ہوتے بشاشت رونق شادمانی چاشنی ہے۔ آپ فرماندے نے میں گھر آیا تے میری بیوی نہ میرے کو پوچھ دیئے، بیوی دا نام ام سلمہ سلام اللہ علیہ،
بی بی عرض کر دیئے حضور قبلہ غریب النواز، او میرے شوہر، او میرے خامد، او میرے گھر والے آئے بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آئے کیا وجہ ہے، تھوڑی خوشی دا کے سبب ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری زوجہ، اے میری بیوی، اے ام سلمہ، میں ہونی مصطفیٰ دی محفل چو اٹھ کے آ رہے ہیں، آج میرے آقا نے خطاب سنایا، ایک جملہ خدا دی قسم مصطفیٰ دے سارے جملے محبت آ رہے، سارے خطاب محبت آ رہے، لیکن آپ فرماندے نے آئی سونے دا فرمان ایک سنے آئے، بڑی خوشی ہوئی ہے، دل نو خوشی ہوئی ہے، مسرت و شادمانی ہوئی۔ حضرت ام سلمہ عرض کر دیا نے حضور غریب النواز قبلہ فرماؤ کیڑی خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہونی مصطفیٰ دے کو لو سنے آئے، میرے آقا نے فرمایا جیڑا مصیبت دے ہوتے خواہ موت ہوئے، خواہ ڈکیتی ہوئے، خواہ چوری ہوئے، خواہ جو بھی تکلیف ہوئے، میرے آقا نے فرمایا جیڑا تکلیف دی ہوتے انہا للہ یعنی قرآن دا ورد کرے گا، اس آیہ کریمہ دی تلاوت کرے گا، اللہ جان والی چیز نہ لو حسن و اللہ شے عطا فرما دے گا۔ حضرت ام سلمہ فرمانیہ نے اے ممی فرمان سن لیا مصطفیٰ دا، ممی بڑی خوش ہوئی، یار مصطفیٰ دا فرمان بڑا سونا ہے، اس دل تے ضرور عمل کرنا ہے۔ آپ فرمانیہ نے ٹائم گزریا، ویلا گزریا، اچانک آپ فرمانیہ نے میرا شوہر، میرا گھر والا، میرا خامد جناب سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا انتقال ہو گیا ہے، آپ دا وصال ہو گیا ہے، اچانک آپ دے ہوتے موت آئی، دنیا تو انتقال ہویا ہے، وصال ہویا ہے، جو ہی میرے تک خبر اپنی ہے میں پتہ چلے آئے میرے خامد دا میرے شوہر دا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، میں فوراً قرآن دی اس آیہ کریمہ نہ پڑھیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ مبارکہ وسلم آپ دا فرمان حضرت ام سلمہ نے پڑھے آئے، آپ فرمانیہ نے ٹائم گزرتا گیا ہے، ویلا گزرتا گیا ہے، میرے ذہن اندر ایک خیال آیا ہے، ایک سوال آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ جان والی چیز نہ لو اللہ سے دے گا، اللہ ہوتا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آپ فرمانیہ نے میرے خامد جیا رسول اللہ دے غلامہ میں جو کسے عورت نو اللہ جیا خامد نہیں دے گا، میرے خامد دا کردار اللہ ہے، میرے خامد دا اخلاق اللہ ہے، میرے خامد دی زندگی بڑی سونی جیوں دی ہے، یاد رکھو میرے